بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. ایک خوشگوار صبح میں ایک نئے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں پروگرام دعا اور دوا. دعا ایک عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہے. اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا. دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھروسے کی گائیڈ لائن ہے کہ آپ کو آفات اور مصیبت سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے. جب انسان پریشان حال ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور گڑ گڑا کر اس سے دعائیں مانگتا ہے. دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ پروگرام دعا اور دوا براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں 180041921554 اور 9989974324. فون کے ذریعے آپ اپنے مسائل کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ہماری رہنمائی کے لیے آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سید عارف محی الدین صاحب جو عالم دین ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اور بہت خیر مقدم آپ کا پروگرام میں آپ تشریف لائے. ناظرین یہ براہ راست پروگرام ہے. فون کے ذریعے آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. لائن پر ایک کالر بھی موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جالنا مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. فرمائیے. جی ہم کو بچے کے بارے میں پوچھنے کا تھا. کیا فرما رہے ہیں؟ جی بچی کے بارے میں پوچھنے کا تھا. فرمائیے. بچی کی شادی ہو گئی. اچھا. جب اس کی جو صحت ہے خراب ہوئی تھی 1 سال ہوگا. اچھا. اور ان کے نام کے معنی پوچھنے کے تھے. نام کے معنی تو ہم لوگ یوزولی لیتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ نام بتا دیجئے, باقی مولانا صاحب آپ کو جواب دیں گے اس کا. جی ایک کا نام سیما ہے اور دوسرا نازیہ پروین نام, 2 ناموں. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ طبیعت ان کی بچی کی خراب رہتی ہے 1 سال سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بھائی نے جیسا بتلایا ہے کہ وہ ان کی بچی ہمیشہ بیمار رہتی ہے, تو صحت اور تندرستی کے لیے اللہ رب العزت سے کثرت سے دعا کرتے رہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اس سے سارے پریشانیاں سارے غم دور ہو جاتے ہیں. اور بار بار جو بیمار ہونے کا معاملہ ہے یہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے, تو جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے, طاقت اور قوت حاصل کرنے کے لیے وہ اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں. یا قوی القادر المقتدر قوینی, یا قوی القادر المقتدر قوینی. اور جیسا کہ انہوں نے بتلایا ہے کہ ان کے نام کی وجہ سے کچھ پریشانی تو نہیں ہے, انہوں نے جو بھی نام بتلائے ہیں وہ بہت اچھے اور عمدہ نام ہیں. ان کی وجہ سے, ان ناموں کی وجہ سے ان کے مزاج میں کوئی گڑبڑ نہیں آ سکتی. وہ نام بہت اچھے ہیں, وہ رکھے جا سکتے ہیں. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے؟ جی میں ممبئی سے بول رہی ہوں. فرمائیے. یہ بول رہے ہیں کہ اس دن میں کال کی تھی, مولانا صاحب سے پوچھی تھی کہ بچے جو 3 سال کا ہے نا وہ چل نہیں پا رہا ہے, تو ہاں جی تو اس نے جی تو وہ اس کے سوال پوچھنا ہے کہ مطلب وہ پیر پورا زمین پہ رکھ نہیں پا رہا ہے, جی چل نہیں پا رہا ہے, بالکل ایک دم پیر میں جان ہی نہیں ہے. اچھا. 3 سال کا بچہ ہے, ایک دم چنے دوا ہوا بہت کیے, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. جی. اور ایک سوال اور ہے. جی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہمارے بھیا ہیں جی, وہ بہت پیتے ہوتے ہیں, جیسے شراب یا بیئر یہ سب پیتے ہوتے ہیں بہت زیادہ, بہت پریشان ہے وہ, تو ان کے لیے کوئی دعا بتائیے. ہاں یا پڑھنے کے لیے. جی بتائیں گے آپ, بالکل بتائیں گے آپ کو. ہاں اور ایک سوال اور ہے. جی. وہ میرا پیریڈ 3 مہینے سے نہیں آ رہا ہے. ٹھیک. اور دوا کر رہے پھر بھی نہیں آ رہا ہے, معلوم نہیں. ٹھیک ہے جی, سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ انہوں نے 3 امراض کے تعلق سے بتلایا ہے. جی. پہلا جو مرض ہے
کہ بچہ جو ہے سو ان کا چلنے کے قابل نہیں ہے، اس کے پیر میں چلنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے، تو وہ بچے کے پیر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعا کریں، یا قوی القادر المقتدر قوینی، یا قوی القادر المقتدر قوینی، اور کوئی اچھے ڈاکٹر سے رجوع ہوں اور اس کی وجہ دریافت کریں اور اس کا علاج اور معالجہ کریں، انشاءاللہ العزیز ضرور بضرور فائدہ ہوگا۔ دوسرا جو سوال تھا ان کا کہ ان کے بھائی برائی میں مبتلا ہیں، نافرمانی کے معصیت کے کاموں میں مبتلا ہیں، تو ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ما اعطیت وقنا برحمتک واصرف عنا شر ما قضیت۔ اس کو 3 مرتبہ دہرائیں، وقنا برحمتک واصرف عنا شر ما قضیت۔ انشاءاللہ العزیز ان کی جو بری عادتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو کچھ خواتین کا کچھ خاص مرض لاحق ہے، تو اس کے لیے بھی وہ دواخانے سے رجوع ہوں، اچھے طبیب سے رجوع ہوں، اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کے تمام مسائل حل فرمائیں گے۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ جی بریلی شریف سے بول رہے ہیں، حاجی ناصر بیگ۔ ناصر صاحب فرمائیں۔ جی بات کرنا ہے مول صاحب سے، کچھ پرابلم ہے۔ آپ کی بات مولانا صاحب سے ہی ہو رہی ہے، اور ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجئے۔ اچھا جی، میں چاہ رہا ہوں ہلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ بامبے سے بات کر رہا ہوں سر۔ فرمائیے۔ روحانی طاقت بڑھانے کے لیے کچھ بتائیے نا۔ روحانی جی، روحانی طاقت بڑھانے کے لیے، اور ایک خود کا گھر ہو جائے، ایسی کوئی اللہ کا نام بتائیے نا۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ ذاتی گھر کے لیے اگر کسی کا گھر نہ ہو، رہائش کے لیے وہ خواہش مند ہے، تو اللہ رب العزت کی اس آیت کا کثرت سے ورد کریں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ایک اور آیت ہے، اس کا بھی ورد کریں، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کے لیے ایک اچھے رہائشی مکان کا انتظام فرما دیں گے۔ دوسرا ان کا جو سوال تھا کہ روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، انسان کی روح اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہر مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے اور طاقت اور قوت حاصل کرنے کے لیے اس کو غذا کا انتظام فرمایا ہے۔ جس طرح انسان ہے یہ کھانے پینے کے ذریعے اپنے جسم کو طاقتور بناتا ہے، جانور بھی کھانے پینے کے ذریعے اپنے آپ کو صحت مند اور طاقتور رکھتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارا جسم اللہ کی مخلوق ہے، ہماری روح بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور روح کی بھی اللہ رب العزت نے غذا بنائی ہے، اور اس کی غذا ہے اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، فرائض کا اہتمام کریں، سنتوں کا بھی اہتمام کریں، نوافل کا کثرت سے اہتمام کریں، انشاءاللہ العزیز روحانی طاقتیں خود بخود تیز ہو جائیں گی اور روحانیت تقویت پائے گی۔ جی ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز میوٹ کر کے بات کیا کریں۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی حاجی ناصر بیگ یو پی بریلی سے بول رہا ہوں. فرمائیں ناصر صاحب. جی ہم یہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ ہمارا کاروبار بہت اچھا تھا. اچھا. جی جی کاروبار بہت اچھا تھا اور اس کے بعد میں 2-3 سال سے کاروبار اتنا خراب ہو گیا ہے اچھا. کہ ہم بہت پریشان ہیں. جی آپ کو جواب دیں گے ناصر. کیا ہوا, گاڑی تھی, 4 ویلر تھا, سب کچھ تھا. لڑکے کی شادی لگائی, بیٹے کی. جی 3 جگہ شادی لگائی, جہاں شادی لگائی 1 سال رشتہ چلا ہے 4-6 مہینے, اس کے بعد کچھ نہ کچھ پرابلم کھڑی ہو گئی, اس کے بعد رشتہ ڈیمیج ہو گیا, ختم ہو گیا. مطلب شادی نکاح ہو گیا؟ نہ اچھا رشتہ جو لگا تھا بات جو ٹھیک ہے, رشتے میں دشواری ہے. ٹھیک ہے سمجھ گیا آپ کا مسئلہ جناب, شکریہ. اگر کسی کو رشتے نہیں لگ رہے ہوں اور رشتے کی بات چلتی ہو اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ معاملہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا, تو یہ ایسے معاملے میں وہ کثرت سے استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیک. بچے سے بھی کہیں کہ وہ بچہ کثرت سے دن بھر میں 70 سے زیادہ مرتبہ اس کا ورد کرے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیک. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیک. اس کا کثرت سے ورد کرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ دعا کریں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. انشاءاللہ العزیز ان کے لیے مناسب رشتے کا انتظام ہو جائے گا. دوسرا جو سوال تھا ان کا کہ ان کے کاروبار بہت اچھے تھے اور چند سال سے ان کے کاروبار خراب ہو چکے ہیں, تو وہ جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ کی جو دعا ہے, پہلی دعا, اس کا یہاں پر بھی کثرت سے ورد کرنا ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز ان کا مسئلہ حل ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی استغفار کے ساتھ ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام کریں, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم. انشاءاللہ العزیز ان کے کاروبار پہلے جیسے ہو جائیں گے اور ان کے لیے مناسب رشتے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوگا. بالکل. بعض اوقات دعائیں لمبی ہوتی ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوتا ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو اس پروگرام کے سارے ایپیسوڈز یوٹیوب پہ مل جائیں گے, آپ اس کو یوٹیوب پہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جناب, کون صاحب کہاں سے؟ کشمیر سے بول رہے ہیں. فرمائیے. جی ہمارا ایک سوال ہے مولوی صاحب سے. جی فرمائیے. کہ ہمارے مکان میں جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں کچھ بھی کر لیتے ہیں مگر اس میں نیند زیادہ آ جاتی ہے, مطلب گھٹن جیسی ہو جاتی ہے, مطلب بیٹھے ہوئے بھی نیند آ جاتی ہے, اٹھتے ہوئے بھی نیند آ جاتی ہے گھر کے اندر. جی ٹھیک. دوسرا سوال ہے جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک بچہ ہے جس کو قریب 5 سال کے بعد اس کی روشنی چلے گئی. 5 سال سے کیا ہوا؟ میں آپ کا مسئلہ دوسرا سن نہیں پایا, اس سے پہلے ہی آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ پہلا سوال بھی میں گھر کے اندر ان کو ایسا لگتا ہے کہ گھٹن سی ہو رہی ہے, دشواری ہو رہی ہے, مطلب اس طرح کی محسوس ہوتا ہے گھر کے اندر, پریشانی جس کو بولتے ہیں, ذہنی تناؤ. اگر کسی انسان کو اپنے گھر میں گھٹن محسوس ہو رہی ہو, گھر میں دل نہیں لگ رہا ہو, تو وہ اس گھر میں کثرت سے نفل نمازوں کا اہتمام کریں. اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں نماز کثرت سے پڑھا کرو. نماز کی برکت سے گھروں سے یہ جو دل نہ لگنے کی بات ہے, گھٹن سی بات ہے, گھٹن ہونے کی بات ہے, وہ دور ہو جائے گی. گھر میں سراپا نور ہوگا,
رحمت ہوگی, برکت ہوگی اور گھر میں دل لگے گا. اور نفل نمازوں کی فرائض کی کثرت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس آیت کا کثرت سے ورد کریں, انشاءاللہ العزیز دل کو سکون اور قرار آئے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب ہے, کہاں سے؟ جی میں یوپی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میرا مفتی صاحب سے یہ مسئلہ ہے کہ جیسے تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز. جیسے کہ کل شب برات کی رات ہے, مفتی صاحب سے میرا یہ مسئلہ ہے. آواز آپ کی سنائی نہیں دے رہی ہے مجھے, آپ کو تھوڑا زور سے بولنا پڑے گا. ہلو ہلو. 5-10 ایگزام لکھا وہ گورنمنٹ کا تھوڑا. جی کون سا, آپ کہاں سے, فرمائیے. میں وشاکھاپٹنم سے بول رہا ہوں, محمد محمود صاحب. فرمائیے. وشاکھاپٹنم سے بول رہا ہوں. ہاں وہ میرا عبد الصمد ہے, عبد الشاہد میرا لڑکا ہے, وہ 25 سال ہے اس کا. وہ گورنمنٹ کا نوکری ایگزام دے رہا ہے, 10 تک ابھی تک دیا اس کا ایگزام دے رہا نا, کچھ نہیں نکل رہا اس کا, نوکری نہیں مل رہا اس کا. ٹھیک ہے بالکل سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. آپ کو ہم جواب ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیں گے. بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم. ناظرین, دعا اور دوا براہ راست ہے, آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف عالم دین ڈاکٹر عارف محی الدین صاحب. بریک سے پہلے وشاکھاپٹنم سے بھائی کا مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب کہ ان کے بچے سرکاری جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, کامیابی نہیں مل رہی. جی امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ رب العزت کے اس کلام کا ورد کریں. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اس دعا کے اہتمام کے ساتھ ساتھ امتحان کے لیے اچھے طریقے سے تیار ہوں اور ان گورنمنٹ کے ایگزاموں کے لیے مختلف جگہ ٹریننگ دی جاتی ہے, اس ٹریننگ میں حصہ لیں, اچھی تیاری کریں, محنت اور لگن کے ساتھ پھر امتحان ہال میں جائیں اور اس دعا کا کثرت سے ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ العزیز محنت اور یہ دعا ان دونوں کے ذریعے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. جی ایک اور کالر لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے. ایک اور کالر سے فی الحال بات کر لیں. السلام علیکم. ہلو جی کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سلام. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مولانا صاحب سے کہ ابھی وعلیکم السلام. خبرات آ رہی ہے جو اپنے بڑے بڑوں کی کلام پاک بخشواتے ہیں, کہ پیر پیغمبروں کے لیے بھی بخشوا سکتے ہیں کیا اپن؟ کس کے لیے؟ اس کے علاوہ بزرگوں کے علاوہ کس کے لیے؟ اپنے پیر پیغمبر امام حسین کے اور کسی کے لیے ٹھیک بخشوا سکتے بتاتے ہیں آپ کو. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں شب برات میں قرآن شریف جو بخشنے کا عمل ہے؟ جی ایصال ثواب یقیناً جائز ہے. مالی عبادت کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے, بدنی عبادت کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے, اور چاہے وہ مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو, یعنی مثلاً کوئی صدقہ و خیرات ہو یا قرآن کی تلاوت ہو, ضرور آپ اس کا ثواب تمام مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں. انبیاء کرام سے لے کر قیامت تک کے آنے والی ساری انسانیت کو آپ اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں, ضرور پہنچا سکتے ہیں. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو جی کون صاحب کہاں سے؟ ہم
यूपी से मोहम्मद नूरुद्दीन बोल रहा हूँ। मोहम्मद नूरुद्दीन साहब फरमाएं। हाँ, शब बरात का नमाज का कोई खास दुआ बताइए और खास कोई सूरा उसमें पढ़ा जाएगा ये बता दीजिए। और जी। शब बरात का। जी जी समझ गए। और हमारा बीवी का गले में तकलीफ है, उसके लिए कोई दुआ बताइए। ठीक है, आपको बताएंगे, शुक्रिया। शब बरात ये शाबान की 15वीं शब है। इस शब में रिवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआएं की हैं, उम्मत की बख्शिश के लिए आपने दुआएं मांगी हैं। और बाज़ रिवायतों में ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में आइंदा साल पेश होने वाले तमाम मामलात को इसमें तय फरमा देते हैं, लिख लेते हैं, और इस नए निज़ामुल अमल पर अमल आवरी शब क़दर के बाद से होती है, लेकिन इस रात में वो तमाम मामलात तय पा जाते हैं। तो हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि वो 2-2 रकात नमाज 2-2 रकात करके 6 रकात नमाज पढ़ें इस रात में, और हर नमाज के वक्त ये नियत करें कि ए परवरदिगार मैं रिज़्क़ में कुशादगी के लिए 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता हूँ। फिर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद 2 रकात और नफिल नमाज उम्र में दराजी के लिए, दराजी उम्र की नीयत से आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें, और इसी तरह सेहत और तंदुरुस्ती के इरादे से 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें। क्योंकि नमाज के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह से इस्तिआनत मांगो। तो ये नमाज के ज़रिए हम इन तमाम हाजात की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गोया इस्तिआनत कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में नया निज़ामुल अमल लिखते हैं, तो उसमें हमारे लिए कुछ खैर हो, कुछ भलाई हो जाए। और कुरान मजीद का कसरत से विर्द करें, कुरान की तिलावत करें, सूरह यासीन की कसरत से तिलावत करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। और मरहूमीन के लिए ख़ास तौर से मग़फ़िरत की दुआ करें। जी मौलाना साहब, उनकी अहलिया के गले में भी काफ़ी दिनों से दर्द है। देखिए, जहाँ पर भी दर्द हो वो उस दर्द की जगह पर हाथ रख कर ये दुआ पढ़े, अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु, अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनका दर्द जाता रहेगा। जी, एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी अपना मसला बयान कीजिए। हाँ, और हम ये शब बरात में क्या पढ़ना? अभी आपसे पहले यही सवाल भी आया था और मौलाना साहब ने बता दिया, लेकिन आपको फिर से बता देंगे, कुछ देर में आपको बता देंगे। इस बीच हम एक और कॉलर को शामिल कर लें, आपको थोड़ी देर में आपका जवाब देंगे। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब है, कहाँ से? हम कर्नाटक से बात कर रहे हैं। फरमाइए। मुफ्ती साहब, जब इंसान की जिंदगी मुक़द्दर के मुताबिक चलती है तो दुआ और दवा में क्या फर्क पड़ता है? किस चीज के मुताबिक चलती है? उसकी तकदीर के मुताबिक, यानी कि अल्लाह लिखा जो उसके मुक़द्दर में। आपके कहने का मतलब यह है कि जब इंसान की तकदीर लिखी गई है पहले से, तो ऐसे में जब जो चीज होना है वो होना है, तो दुआ और दवा क्या काम कर सकता है? ठीक है, क्या काम करते हैं? जब ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते लेकिन उनकी जिंदगी में सब कुछ कामयाबी होते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो समझ गया आपका मसला, फिर भी कामयाब नहीं होती। हजरत क्या वास्ते ऐसा, क्या परेशानी होती है? किताब ये पढ़ो, क्या जी बिल्कुल आपका मसला हम समझ गए, आपको जवाब जरूर देंगे। जी मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? देखिए, हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता पर राज़ी रहें, खुश रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जिस हाल में भी रखा है वो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा
کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے لیے کون سی حالت اور کون سی چیز زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ جس طرح ایک دنیاوی ماں اپنے بچے کے لیے سراتپا خیر اور بھلائی ہی چاہتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی، تو وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کا برا کیوں چاہے گا؟ اللہ رب العزت جو بھی ہمارے حق میں فیصلہ فرماتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو کمپیئر نہ کریں، کسی سے ہم موازنہ نہ کریں کہ فلاں کے پاس کیا ہے، فلاں کے پاس کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ میں نے دنیا میں بعض لوگوں پر فضیلت اور بزرگی عطا کی ہے۔ یہ فضیلت اور بزرگی مال کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یہ فضیلت اور بزرگی عہدے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یہ فضیلت اور بزرگی خوشحالی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس کو جس حال میں رکھا ہے وہ اس کے لیے وہ امتحان کی جگہ ہے، وہ امتحان کا لمحہ ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو مال دے کر آزماتے ہیں، کسی کو صحت دے کر آزماتے ہیں، کسی کو خوشحالی دے کر آزماتے ہیں، اور اسی طرح کسی کو بیماری دے کر اللہ رب العزت آزماتے ہیں، کسی کو تنگ دستی دے کر اللہ رب العزت آزماتے ہیں۔ ان تمام حالات میں اللہ رب العزت بندے سے جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، بندے سے جس چیز کے خواہش مند ہے، وہ یہی ہے کہ بندہ رب کی عطا پر راضی رہے۔ اللہ رب العزت جس حال میں اسے رکھے اس حال میں خوش رہے، اللہ رب العزت اس بات کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے، سن لیجئے۔ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ پریشان حال ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے متعلق اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں بتاؤ فلاں بندے کا کیا حال ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار، جب بھی لوگ اس سے اس کی خیریت دریافت کرتے ہیں، اس کا حال چال پوچھتے ہیں، تو وہ باوجود اس کے کہ وہ مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ اس کے پاس سے اس مصیبت کو، اس غم کو دور کر دو۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا کیا حال ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار اس کے پاس مصیبت اور تکلیف ہے، اور وہ اپنی تکلیف کا، اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے، ہر ایک کے سامنے بیان کرتے پھرتا ہے کہ میں پریشان ہوں، اپنی پریشانی کا ماتم کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بندے سے ناخوش ہوتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں اس کی مصیبت کو اور بڑھا دیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت انسان سے اللہ رب العزت جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان ہر حال میں شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارے۔ اور جیسا کہ انہوں نے بتلایا ہے کہ ان کے پاس وہ دعا بھی کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کے اثرات اس دنیا میں بھی رونما ہو سکتے ہیں، یا آخرت کے لیے وہ دعا ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک انسان کا نام اعمال تولا جائے گا، میزان میں اس کی ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی، اور اس کے گناہوں کا پھڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اپنے خزانے میں سے اس کی نیکیوں کی ایک پوٹلی فرشتوں کے حوالے کریں گے اور کہیں گے کہ اس نیکیوں کے ذخیرے کو اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ فرشتے جب اس چیز کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالتے ہیں تو اب گناہ ہلکے ہو جاتے ہیں اور نیکیاں بہت زیادہ وزنی اور بھاری ہو جاتی ہیں۔ تو بندہ اللہ کے دربار میں سجدے میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پروردگار، یہ میری کون سی نیکیاں ہیں، مجھے یاد نہیں ہے میں نے کب یہ نیکیاں کی ہیں، یہ کون سی نیکیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے بندے، یہ نیکیاں تیری وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں مجھ سے مانگی تھی، اور میں نے تجھے مصلحتاً دنیا میں نہیں دی تھی
وہ دعائیں آج تیرے نیکیوں کے بدلے میں نام اعمال میں رکھ رہا ہوں. تو اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ بندہ اللہ کے حضور عرض کرے گا کہ اے پروردگار، کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور ان تمام دعاؤں کے عوض مجھے آخرت میں اس طرح نیکیاں مل جاتی تو بہتر ہوتا. تو ہم ناشکری نہ کریں، اللہ سے دعا کرتے رہیں. ایک بہن کا ایک دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ جب اللہ رب العزت نے تقدیر لکھ دی ہے تو پھر دعاؤں کا کیا فائدہ؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، دعاؤں کی وجہ سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. لیکن تقدیر کی قسم ایسی ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس میں لکھ دیں تو پھر وہ چیز طے نہیں ہوتی. تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فیصلہ فرمایا ہے اور ہمارا ایک دوسرا فیصلہ ہے. تو ان دو فیصلوں میں اللہ ہمارے بارے میں زیادہ بہتر فیصلہ کرے گا یا ہم اپنے بارے میں اپنے لیے زیادہ بہتر فیصلہ کریں گے؟ اس کو آپ غور کریں تو آپ ضرور اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم سے زیادہ علیم اور خبیر اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت جو بھی فیصلہ فرمائے گا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ لوگوں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر تم کو بری معلوم ہوتی ہیں لیکن وہ تمہارے حق میں بھلی ہوتی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن تمہارے حق میں وہ بری ہوتی ہیں. تو اللہ ہی ہمارے حال سے مطلع ہے، اللہ رب العزت ہی ہمارے حالات کو بہتر جانتے ہیں، اور ہمیں کیا دینا ہے، کیا چیز سے محروم رکھنا ہے، یہ اللہ رب العزت ہی مناسب فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس دعا کا ورد کریں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کو قرار اور سکون آئے گا. بالکل، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. پروگرام ابھی جاری ہے، مزید کالر سے ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. دعا اور دوا میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم. یہ براہ راست پروگرام ہے. آپ اس پروگرام میں اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے، مسائل کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں فون کے ذریعے. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں، 180041925154 اور 9989974324. لائن پر ایک کالر بھی موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی جناب، کون صاحب کہاں سے؟ میں محمد سرار بول سر، اورنگ آباد سے. فرمائیے سر. سوال یہ ہے کہ جیسے آج میرے والدہ کی برسی ہے، پورے 10 سال ہو چکے ہیں جی. سننے والے اور دیکھنے والے اور مولانا صاحب سے ادباً گزارش ہے کہ میرے والدہ کے لیے دعا کرے جی. اور سوال یہ ہے سر کہ جیسے ہم برسی کے روز کون سے اعمال کریں جو ہمارے بزرگوں کو فائدہ پہنچے؟ آپ کون سے ایسے اعمال کر سکتے ہیں جن سے آپ کے بزرگوں کو اس کا ثواب ملے؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہم ان کی والدہ کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہا ورحمہا واعف عنہا وادخلہا واسکنہا الجنہ. اللہم اغفر لہا ورحمہا واعف عنہا وادخلہا واسکنہا الجنہ. اب رہا ایصال ثواب کا معاملہ، اس سے پہلے بھی ہم نے تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ ایصال ثواب بالکل جائز ہے. مالی عبادت کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، بدنی عبادت کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. آپ اپنی والدہ کے نام سے کچھ صدقہ اور خیرات کریں، کار خیر میں پیسہ لگائیں، مسجد کی تعمیر میں یا مدرسے کی فلاح کے لیے، اور یا کسی مسجد کے مینٹیننس کے لیے آپ پیسہ دیں اور نیت کریں کہ اس کا ثواب اپنی والدہ کو پہنچے. یا پھر کسی غریب محتاج کی جو مستحق ہے اس کی مدد کریں، اس کا ثواب بھی آپ اپنی والدہ کو پہنچا سکتے ہیں. قرآن کی تلاوت کر کے بھی اس کا ثواب اپنی والدہ کو پہنچا سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ وہ شب برات میں کیا عمل کریں، شب برات میں بھی مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں کثرت سے، اور ان کے رفع درجات کے لیے یعنی ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں، اور اسی طرح ایصال ثواب کریں.
انشاءاللہ العزیز ان کے لیے بہتر ہوگا. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی فرمائیے. ہلو. جی فرمائیے. کون صاحب ہے, کہاں سے؟ جی ہم کشمیر سے بول رہے ہیں. فرمائیے. جی ہمارا بچہ ہے, وہ 9th میں پڑھتا ہے. جی. تو وہ پڑھنے میں بہت کم دھیان دیتا ہے. ذہنی طور پہ کمزور ہے یا پڑھائی میں دھیان نہیں دیتا؟ نہیں, پڑھائی میں کم ہے. ٹھیک ہے. پڑھائی میں بہت کم دھیان دیتا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے, آپ کو جواب دیں گے. یقیناً علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے, خواہ وہ دین کا علم ہو یا دنیاوی علم ہو. اگر بچے علم حاصل کرنے میں کمزور ہیں ذہنی طور پر, اور وہ چاہتے ہیں کہ علم حاصل کریں لیکن ان کا حافظہ رکاوٹ بن رہا ہو, تو وہ اپنی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھیں اور یہ دعا کریں. بچہ چونکہ 9 کلاس کا ہے, 9ویں جماعت کا ہے, وہ چھوٹا نہیں ہے, بچے کو ہی سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنے کے لیے کہیں, بچے کو یہ دعا یاد دلا دیں. یا قویو یا قویو یا قویو, اس کو صبح شام 11 مرتبہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں. اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نافعا رب زدنی علما نافعا. اس کا, ان کلمات کا ورد کریں, انشاءاللہ العزیز ان کا حافظہ مضبوط ہوگا. بالکل. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے. جی جناب. میرا جو بچہ ہے جی, وہ آج ایک دم بچپن سے وہ پیشاب کر رہا ہے. وہ پیشاب میں نے بستر میں کرتے کتنی عمر ہے اس کی؟ ابھی اس کا 11 سال قریب ہو گئے ہیں. 11 سال. ٹھیک ہے. اور ایک بات پوچھنا تھا. جی. ہمارا جس کا بیمار تھا وہ جو یہ اللہ یا سلام پڑھنے کے لیے کہا تھا 111 بار. جی. ایک کہا تھا صبح میں پڑھنے کے لیے. جی. اور ایک کہا تھا شام میں نے مغرب کا نماز کے بعد نہ نماز کے پہلے, یہ جاننے والا تھا. جی بتائیں. اور اس کا جو پیشاب کرتے ہیں اس کو ایک بوٹی ہو گیا ہے کافی سے گال میں, اس کو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. گال میں کیا ہوا ہے؟ ایک بوٹی ہو رہا ہے. اچھا, گانٹ جس کو. ٹھیک ہے. جیسا. جی جی بتائیں گے آپ کو. شکریہ. جیسا کہ بھائی نے بتایا ہے کہ ان کے بچے کو بستر میں پیشاب کر لینے کی بیماری ہے, تو یہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے ہے. تو وہ ضعف اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے بچے سے کہیں کہ وہ کثرت سے یا قوی القادر المقتدر قوینی, یا قوی القادر المقتدر قوینی, اس کا ورد کرے. اور اچھے طبیب اور ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں اور دوائی کا استعمال کریں. انشاءاللہ العزیز جو بھی جسمانی اعضاء کی کمزوری ہے انشاءاللہ العزیز وہ علاج معالجے سے اور اس دعا کے اہتمام سے ضرور بضرور ٹھیک ہو جائے گی. اور جیسا کہ انہوں نے دوسری بات بتائی ہے کہ کسی نے ان سے یا سلامو پڑھنے کے لیے کہا ہے, تو ضرور یا سلامو کا ورد کر سکتے ہیں. اور صبح کا مطلب نماز فجر کے بعد ہے, اور شام کا مطلب نماز مغرب کے بعد کا ہے. اچھا. اور ان کے بچے کے گال میں بھی کوئی تکلیف ہے, کوئی گانٹ ہے؟ جہاں پر گانٹ ہے وہاں پر انگلی رکھ کر پڑھیں. مسلمۃ لا شیۃ فیہا, مسلمۃ لا شیۃ فیہا, انشاءاللہ العزیز وہ گانٹ جاتی رہے گی. جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم. جی کون صاحب ہے, کہاں سے؟ ہاں میں دہلی سے بول رہی, ترنم. فرمائیں. میں معافی چاہتی ہوں, میں یہ خواب کی آپ کو خواب کا وہ بات بتانے کے لیے فون کیا تھا. جی بتائیے. کیونکہ خواب کی بات ہوئی تھی. میں نے پہلا خواب دیکھا تھا ایک بار ابھی 1 سال پہلے
کہ میرا لڑکا کو اسکول کے لڑکا نے دریا میں جا کے ڈوبا دیا تھا اور وہ ڈوب گیا تھا, اس کو تیرنے نہیں آتا تھا, تو میں جا کے جلدی سے تیر کے تو نکالا. پھر دوسرا خواب دیکھا اسی ہفتے میں کہ دریا ہے ایک, اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلی چل رہی ہے. پھر میں نے تیسرا خواب اسی دور میں دیکھا تھا کہ ہلکی ہلکی بارش رمجھم برس رہی ہے. یہ تینوں خواب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں جبھی سے میرے گھر میں بہت پریشانی آئی تھی اور 2-3 سال ہو گیا اسی پریشانی ہے. لڑکا ابھی تک ٹھیک ہو پایا اور وہی نشے میں ڈوبتا گیا. تو ابھی اس کی طبیعت کیسی ہے؟ ابھی کیا حال ہے اس کے؟ ابھی ٹھیک ہے, ابھی مہینہ ہو گیا, 12 تاریخ کو تیسرا لگ گیا, مگر نہ وہ ہم سے بات پہلے سے بہتر ہے وہ. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. دیکھیے, سب سے پہلے خواب کو برسر عام سب کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں ہے. اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو سب کے سامنے خواب کا اظہار کرنے سے منع فرمایا ہے. اور تعبیر رویا یہ ایک بڑا فن ہے. اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات اور چھوٹے سے واقعے کے پس منظر میں بہت ساری چیزیں چھپی ہو سکتی ہیں. اس کے اندر شر بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر خیر بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی جامع بات بتلائی ہے کہ ہم اس کی تحقیق میں نہ جائیں کہ پانی کا کیا مطلب ہوگا, دریا کا کیا مطلب ہوگا, ڈوبنے کا کیا مطلب ہوگا. فردن ہم اس کی تحقیق میں جا کر ہم اپنے آپ کو پریشان نہ کر لیں, بلکہ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کریں اور یہ دعا کریں, اللہم انی اسألک من خیرہ و خیر ما فیہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما فیہ. اللہم انی اسألک من خیرہ و خیر ما فیہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما فیہ. تو انشاءاللہ العزیز اس دعا کے کثرت سے اہتمام کی وجہ سے اگر وہ خواب ہمارے حق میں برا ہو تو اللہ رب العزت اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے گا, اور اگر وہ خواب کی تعبیر اگر بھلی ہے تو اللہ رب العزت ضرور اس میں ہمارے لیے بھلائی اور خیر پیدا فرمائیں گے. کہ جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ اکثر جتنے بھی ہمارے یہاں مولانا صاحب آتے ہیں سب نے یہ کہا ہے, اعلان مطلب ٹی وی پہ کہا ہے کہ خواب کو برسر عام نہیں کہنا چاہیے. اس یہی وجہ ہے کہ ہم یوزولی خواب لیتے نہیں ہیں, لیکن آپ لوگوں کی تسلی کے لیے مجھے لینا پڑتا ہے. کوشش یہ کریں کہ خواب بیان نہ کیا کریں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پونا سے بول رہی ہوں. میرے بیٹے کی رہائی کے لیے کوئی دعا بتا دیتے آپ صاحب سے, بہت مہربانی. آپ کے بیٹے کی رہائی کے لیے؟ جیل میں ہے وہ. جیل میں ہے, کچھ نہ کچھ ہر وقت رکاوٹیں آ جاتی. ٹھیک ہے, آپ کو بتائیں گے, ضرور بتائیں گے. ایک چھوٹا لڑکا ہے, وہ کہیں کام دھام کے لیے جاتے ہی نہیں, گھر میں دن بھر وہ موبائل کھیلتے رہتا ہے, دن رات بھر سویا جاگا رہتا ہے اور دن بھر. جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. شکریہ کال کرنے کے لیے. رہائی کے لیے وہی دعا کریں جو دعا حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جانے پر کی تھی. انہوں نے دعا کی تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کے کثرت سے اہتمام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزاد کرنے کا فیصلہ فرمایا اور اس قید سے رہائی عطا فرمائی تھی. تو آپ بھی کثرت سے اس دعا کا اہتمام کریں. انشاءاللہ العزیز جو بھی قید میں ہیں انہیں بہت جلد رہائی ہوگی. دوسرا جو مسئلہ آپ نے بتلایا ہے کہ بچہ رات کو جگتا ہے, دن میں سوتا ہے, تو دیکھیے یہ تو ایک فطری چیز ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو سونے کے لیے اور دن کو جاگنے کے لیے بنایا ہے. اگر ہم اللہ کے اس قانون میں مداخلت کریں گے, رات بھر جگیں گے, تو فطری طور پر دن میں نیند آئے گی. آپ اہتمام کریں کہ بچے کو فون سے دور رکھیں اور پھر مغرب کے فوراً بعد اسے سلا دیں. عشاء کی نماز پڑھتے ہی اسے سلا دیں.
دیکھیں وہ اگر وہ رات بھر سو جائے گا تو پھر دن بھر وہ نہیں سوئے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسے کسی بیماری کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے تو آپ جو ہے سو اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں, ہنی ام مریآ ہنی ام مریآ ہنی ام مریآ. تو اس سے پیٹ کے امراض دور ہو جاتے ہیں, پیٹ کی خشکی دور ہو جاتی ہے. کسی مرض کی وجہ سے اگر نیند نہیں آ رہی ہو تو پھر ضرور اس بچے کو نیند آ جائے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی کون صاحبہ, کہاں سے؟ نادر سے فہیم بولے. فرمائیے فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ٹی وی کی آواز اور آپ بند کر دیجئے. ہمارے امی کی آنکھ کمزور ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ابھی ایک مسئلہ ہے. جی بتائیے. ابا کی کمائی میں برکت نہیں ہے اور گھر میں سب بیمار ہے. ٹھیک ہے جواب دیں گے آپ کو. برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر کے کال کیا کریں. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں اس بارے میں؟ رزق میں برکت کے لیے وہ دعا کریں, اللہم بارک لنا فیما رزقتنا ورزقنا خیرا من. اللہم بارک لنا فیما رزقتنا ورزقنا خیرا من. اور رزق میں کشادگی کے لیے, معاش کے دروازے کھلنے کے لیے وہ دعا کریں, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ. انشاءاللہ العزیز ان کے لیے ان کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور معاش میں, روزی روٹی میں برکت ہوگی. جی اور دوسرا سوال کیا تھا؟ بینائی کا مسئلہ تھا. جی اگر بینائی کمزور ہو تو وہ یہ دعا کریں, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اپنے دونوں انگوٹوں کو آنکھوں پر پھیرتے ہوئے یہ دعا کریں, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اور بزرگوں نے یہ بھی بتلایا ہے کہ بینائی کی حفاظت کے لیے وہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, سورۃ القدر جسے کہتے ہیں, اس سورت کا کثرت سے ورد کریں اور اپنے انگوٹوں پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر پھیر لیں. اس سے بینائی تیز ہوگی اور آنکھوں کی حفاظت بھی ہوگی. بالکل. مفتی صاحب وقت تھوڑا سا مختصر سے بچا ہے. ایک محترمہ کا مسئلہ جو تھا شب برات کے بارے میں وہ جاننا چاہ رہی تھی, مختصر ان کا جواب کیونکہ ان سے وعدہ کیا تھا. جی شب برات کے متعلق ہم نے پچھلے تفصیل سے بتلایا تھا کہ وہ شب برات میں یقیناً اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ایک حصے میں اٹھ کر مرحومین کے لیے دعا کی تھی اور امت کی مغفرت اور بخشش کی آپ نے دعا کی تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں, اپنی مغفرت کی دعائیں کریں. اور اس رات کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العزت حکمت والے فیصلے فرماتے ہیں, یعنی آئندہ سال ہونے والے سارے معاملات کو اللہ رب العزت لکھ لیتے ہیں. گویا سمجھیے کہ نیا نظام العمل, نیا ٹائم ٹیبل لکھا جاتا ہے کہ آئندہ سال کیا ہونے والا ہے. تو ایسے وقت ہم اللہ سے دعا کر کے اپنے حق میں اچھی اور بھلی چیز لکھوا لیں. اللہ سے نمازوں کے ذریعے استعانت مانگیں, نفل نمازوں کا کثرت سے اہتمام کریں, اللہ کی مدد مانگیں اور اپنے لیے خیر اور بھلائی اللہ سے مانگیں. اور یہ دعا کثرت سے کریں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جی یہ ایسی جامع دعا ہے کہ اس کے اندر ساری دنیا کی بھلائی اور ساری آخرت کی بھلائی اور جہنم سے آزادی, ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں. اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں. جی مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ پیر کی صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.